اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا درس قرآن جو ہے وہ سورہ الفلق کے حوالے سے کریں گے۔ اسی دفعہ ہم نے سورہ الناس پہ بات کی تھی۔ سورہ الفلق جو ہے ایک بہت ہی زبردست سورہ ہے، اس کا بہت زبردست بیک گراؤنڈ ہے، بہت زبردست کانٹیکسٹ ہے، اور ہم اس کے جو ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ ہے جسے کہا جاتا ہے ایک جسے عمومی طور پہ لوگ جو مراد لیتے ہیں سورہ سے، اس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں جو جس کے معنی جو ہماری سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے، اور بالکل قرآن کے آخر میں جا کے جب سورہ اتاری تھی تو اس کے اندر کیا اس کا مقصد تھا اس کے اتارے جانے کا، تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کریں گے، اس کو بھی کھولا جائے، واضح کیا جائے جس حد تک ہماری سمجھ کام کرتی۔ باقی اللہ تعالیٰ اگر غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے تو معافی کی طلب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں بالکل اسی طرح سے جس طرح سورہ الناس کے بارے میں بات تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکی سورہ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے کہ مکہ کی ہے مدینہ کی ہے۔ وہ واقعات جن کی وجہ سے یہ صورتیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، وہ واقعات حالانکہ مدینہ کے دور کے بیان کیے جاتے، لیکن یہ صورتوں کا جو نزول ہے وہ مدینہ میں سے ثابت نہیں ہے ان سے کسی بھی لحاظ سے۔ تو بہرحال اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ Say, I seek refuge with the sustainer of the rising dawn. I seek refuge with the sustainer of the rising dawn. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، from the evil of aught that he has created، جو اس نے تخلیق کی، جو اللہ نے پیدا کی، جو بھی اللہ نے تخلیق کی۔ نہیں میں وہ ایسے اس پہ انشاءاللہ تفصیل میں آتے ہیں، ترجمہ لفظی ترجمہ پہلے کرتے ہیں جی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، and from the evil of the black darkness whenever it descends، اور ہر اس چیز کی برائی سے، اس تاریکی کی برائی سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، and from the evil of all human beings bent on occult endeavors، جس میں occult کہتے ہیں یعنی ہر اس چیز کے نفس کے، یہاں پہ نفس اس میں مراد ہے، نفثاتی کا ہم دیکھیں گے، یہ عورتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے جو پھونکنے والی ہیں، کیونکہ واقعی کا ایک کانٹیکسٹ ہے، تو یہ اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جو پڑھ کر پھونکتی ہیں ان کی برائیوں سے، یہ عام عمومی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پھر آخر میں اور اینڈ فرام دا ایول آف دا envious، یعنی حاسد کی برائی سے جب وہ حسد کرے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو سورہ الفلق ہے اس میں سب سے اہم چیز جو جاننے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب الفلق، یعنی اعوذ برب الفلق، جس طرح جو سورہ الناس میں بھی آیا تھا کہ آپ اعوذ یعنی پناہ میں آئے، اعوذ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف لپکنا، کسی سے چپٹنا۔ تو یہاں پہ جو قرآنی اصطلاح میں اعوذ کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہر چیز کی برائی سے، وہ چیزیں جو آپ کے لیے جب آپ اللہ کے کام کے لیے نکلیں تو وہ برائیاں ہیں، رکاوٹیں پیدا کریں ان کے لیے بھی، یا خود جو آپ جو برے اعمال کرنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا، اس سے مراد یہ اعوذ، یہ سے مراد یہ ہوگی۔ اور اسی ضمن میں میرا خیال ہے اگر آپ ریکال کر سکیں تو ہم نے سورہ المومنون کی آیت 23 کے 96-97 میں بھی یہ چیز دیکھی تھی، اگر آپ نکال لیں تو میں اس کی ایک بار ریویو کر لیتا ہوں۔ جی 23 نمبر، جی پیج نمبر پلیز بتا دیجیے گا۔ سورہ المومنون 23 نمبر ہے، اور جی 95 اس کی ہاں جی اس کی 97 نمبر آئے تھے جی۔ ہاں جی اگر پیج نکل آئے سب کا تو شروع کرتے ہیں۔
یہ ہے 23 نمبر سورہ 23 سورہ المومنون اور اس کی آیت نمبر ہے 97 97 جی اور 98 بھی. وَقُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور کہیں اینڈ سے او مائی سسٹینر اے میرے رب آئی سیک ریفیوج وتھ دی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من ہمزات الشیاطین. یہاں پہ لفظ جو ہمزہ ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ انگریزی میں انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا پرومپٹنگس, یعنی وہ لوگ جو آ کے آپ کے پاس شکایتیں لے کے آتے ہیں یا آپ کے کانوں میں بری باتیں کرتے ہیں, چغلیاں جسے کہتے ہیں یا وکیلیاں کرتے ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایول امپلسز انسان کی جو ہیں وہ انسان کو برائی پہ اکسائیں, یعنی شیطنیت جسے کہتے ہیں نا, یہاں پہ شیاطین جسے کہا جاتا ہے. یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو آ کے ہمارے کانوں میں برے برے خیالات ڈالتے ہیں اس نیت سے کہ ہم برائی کے پیچھے چل پڑیں, یا جی قرآن کے خلاف, اور انسان کو اس صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اس کے کان میں وہ باتیں ڈالنا جو اس کو اس طرف لے جائے, اس پگڈنڈی پہ لے جائے جو اللہ کے راستے سے الگ ہوتی ہے. اور اگلی آیت ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ and I seek refuge with thee O my sustainer lest they come near unto me. یعنی وہ میرے قریب بھی ایسی چیزیں آئی میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ہوتا ہے اعوذ کا مطلب. اسی طرح آپ 1698 میں بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جی النحل میں 16 نمبر سورہ ہے جی, اور اس کی 98 نمبر آیت ہے. یہ آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی پہلے دروس کے اندر. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص تاکید کی تھی اس چیز کے لیے, خاص طور پہ جیسا ابھی آپ فرما رہے تھے انکل اعظم کے, جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان خاص طور پہ حملہ آور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو آپ کیا کریں, ناؤ وین ایور thou happen to read this قرآن, جب بھی آپ قرآن کو پڑھنے لگیں, سیک ریفیوج وتھ گاڈ, تو کیا کریں اللہ کی پناہ مانگیں فرام سیٹن کرس, یعنی وہ رجیم جسے اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا, جسے اللہ تعالیٰ نے کرس کیا, لعنت زدہ کیا, اس سے پناہ مانگیں اور اللہ کی پناہ میں آئیں. کیونکہ قرآن کو پڑھتے وقت جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ اور اس کا مالک, اس کا رب, اس کا الہ اس سے کیا چاہ رہا ہے, تو شیطان خاص طور پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اعوذ کا مطلب. اب اگر ہم واپس چلیں, یہاں پہ اگلا جو لفظ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے جس کا کھولنا, اور یہ پوری جو سورہ بلکہ قرآن کا جو ہے نا نقطہ ماس کا وہ اس سورہ میں اللہ نے بیان کیا. تو یہ لفظ انتہائی اہم ہے کہ برب الفلق. الفلق کا جو لفظ کا ترجمہ ہے ڈکشنری میں وہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا کھولنا, کسی چیز کو توڑ کے الگ کر کے کھولنا, جیسے کہ گٹھلی کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کا کھول کے. لیکن یہاں پہ جو الفلق کا تاج العروج پہ بھی ایک مطلب دیا گیا ہے کہ وہ چیز جو سچائی کو واضح کرے, اور رب جو ہے وہ رب اس سچائی کو واضح کرنے والے کو کہا جاتا ہے. کیونکہ جو رب ہے وہ کیا ہے, منبع سچائی, سچائی تک پہنچنے کا انسان کا جو ذریعہ ہے وہ رب ہے, رب العزت ہے. تو ہمارے لیے سچائی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ربوبیت کرنے والا, سسٹیننس دینے والا. اور رب کے بارے میں ہم نے بہت جگہ پہلے بھی آیات ہماری نظر سے گزری ہے. میں چاہوں گا خاص طور پہ 6, 95, 96 کا بھی مطالعہ کیا جائے. جی سورہ الانعام 6 نمبر سورہ ہے,
اور اس کی 95 نمبر 95 ورس ہے، 95 نمبر ورس. فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. جی فالق الاسباح، فالق الاسباح، فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. جی اچھا، یہاں پہ فالق کے حوالے سے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ترجمے میں جو ہمیں لغت میں ملتا ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جو دن کو نکالنے والا، یعنی رات کی تاریکی میں سے دن کو نکالنے والا، آڑ کے نکالنے والا. تو یہ وہ چیز ہے انسان کے لیے بھی کہ اس میں رہنمائی یہ ہے کہ یہ رب الفلک جس کی ہم نے بات کی تھی پیچھے، وہ بھی یہی کرتا ہے ہمارے لیے. نہ صرف وہ ہمیں دن کو پھاڑ کے اندھیرے کو پھاڑ کے دن کو نکالتا ہے، روشنی کو نکالتا ہے، انسانوں کو بھی وہ اسی طریقے سے ظلمات سے نکال کے نور میں لے آتا ہے. یہ اس کا کام ہے. اور یہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لغت میں تاج العروس میں بیان کی گئی ہے کہ سچائی کا ظہور کرنے والا اور سچائی تک پہنچنے والا، یعنی ذریعہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے. اور وہ کہتے ہیں اس جگہ پہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، He is the one who causes the dawn to break. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دن کو نکالتا ہے. And he has made the night to be a source of stillness. سکونت کے لیے رات کو بنایا اس نے. And the sun and the moon to run their appointed courses. اور جو سورج اور چاند ہے وہ اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چلے جا رہے ہیں، مدار میں گھوم رہے ہیں. And this is laid down by the will of the Almighty, the All-Knowing. اور یہ جو تقدیر یا قدریں مقرر کی گئی ہیں ہر چیز کی، دن رات کے آنے جانے کی یا سورج کے اور چاند کے اپنے اپنے مدار میں چلنے کی، وہ کرنے والا کون ہے؟ آل مائٹی، العزیز اور العلیم، جو سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے بعد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی تو ذات ہے جس نے کیا کیا؟ تمہارے لیے مقرر کیا نجوم کو، ستاروں کو. کس لیے؟ لِتَهْتَدُوا، ایمفیسس اس بات پہ تم لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے. بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی ظلمات میں، تاریکیوں میں، کن کی؟ زمین کے اندر بھی اور جب آپ سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یہ آیات آپ کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ اسے نصیحت حاصل کریں. یہ مقصد ہے. یہاں سے ایک آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. جی 113 نمبر میں واپس آتے ہیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. جی جی اب یہاں پہ یہ جو سورہ، جی میں بتاؤں یہ سورہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جو بھی پہلے میں نے بتایا کہ عمومی مطلب تو یہ لیا جاتا تھا کہ خدا نخواستہ رسول اللہ پہ کوئی جادو کا عمل ہوا اور اس جادو کی وجہ سے یہ صورتیں نازل ہوئیں اس کو زائل کرنے کی. جبکہ یہاں پہ جو ابتدا میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جو مطلب ہم نے فالق کا دیکھا ہے اور فلک کا جو ہم نے ترجمہ دیکھا ہے، اور رب الفلک کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے تاریکی سے پھاڑ کر روشنی کو نکالتا ہے، اس کی پناہ دی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے. اور یہ بالکل آپ دیکھیں تو سورہ تقریباً قرآن مجید کے آخر میں یہ نازل کی جا رہی ہے. یہاں پہ جو مقصد اس سورہ کو بھیجنے کا یا نازل کرنے کا میرے نزدیک تو یہی ہے کہ تمام جو اس وقت مسلمان جو امہ تھی اس کو کہا جا رہا تھا، اور انڈیویجول کو بھی کہا جا رہا تھا، انسان کو بھی، کہ اگر تم نے تاریکیوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی استحکام چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ اس رب کی جو تمہارے لیے یہ کام کرتا ہے پناہ میں آ جاؤ. یہ نقطہ ماسکہ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے قرآن کی ساری تعلیم کا، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر چیز کی جو اس نے تخلیق کی، جس آیت میں اللہ نے بیان کیا من شر ما خلق،
یعنی وہ چیزیں، وہ اشیاء جن کے منفی پہلوؤں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے اندر نفع بھی ہے انسان کے لیے اور نقصان بھی ہے. تو چاہے پانی ہو، چاہے آگ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو تخلیق کی گئی اللہ تعالیٰ نے، اس کے ہر پہلو ہوتا ہے، نفع بھی اور اس کا نقصان بھی. لیکن انسان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا کرو کہ اس منفی پہلوؤں سے، یعنی اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرو، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ. تو ہمارے لیے ایز من حاصل قوم بھی یہ کہا گیا تھا، مسلم امہ کو بھی کہا گیا تھا کہ اب تو چونکہ تم لوگوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے، اب اپنی جو مملکت کی، اپنی اس حکومت کے استحکام کے لیے، تم اپنے معاشرے کے استحکام کے لیے اور اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اپنے بچاؤ کے لیے تم کیا کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں اپنے رب کی پناہ میں رہنا ہے، اپنے رب کی پناہ میں آنا ہے. اور اگلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. یہاں وہی بات کی جا رہی ہے جو شاید ہم سورہ البقرہ میں بھی دیکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے بتایا تھا کہ اینڈ فرام دا ایول آف دا بلیک ڈارکنیس وین ایور اٹ ڈسینڈس. جو ظلمات چھا جاتے ہیں نا، جیسے کوئی بھی موومنٹ شروع ہوتی ہے، جیسے اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں بے یقینی تھی، بہت زیادہ انسرٹینٹی تھی، یا انسان جو بہت زیادہ ایک مشن کو لے کے اٹھتا ہے اپنے کام کے لیے، جب وہ آگے چلتا ہے، پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے تاریکی کا سامنا کرنا پڑا. جس طرح اسلام کے ظہور کے وقت بھی مسلمانوں کو تاریک دور سے گزرنا پڑا، اس وقت بے یقینی کا عالم تھا. لیکن وہاں بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری پناہ میں آ جاؤ. اور یہی بات تھی جس کی وجہ جس سے رب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 257 میں. اگر ہم دیکھیں سورہ البقرہ 257، پوری سورہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے یہ ایک بہت بڑا اس میں ایک میسج چھپا ہوا ہے. جی 57 جی میں نے بولا ہے 2 یعنی سورہ البقرہ 257 نمبر ورس ہے جی، 257 نمبر آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ جو ہے وہ کیا ہے، از نیئر unto those who have faith. ولی گارڈین کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، اور سرپرست کو بھی کہتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، اور وہ ان کے لیے کیا کر رہا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور. تو ان کا خروج کر رہا ہے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف. بالکل وہی چیز جو سورہ الفلق کے شروع میں پہلی آیت میں نظر آتی ہے، رب الفلق. یعنی فالق یعنی جو ہمارے لیے کیا کرتا ہے کہ تاریکی کو سے جو دن کو پھاڑ کر یا روشنی کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، وہ مومنین کے لیے بھی یہی کام کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں یعنی لائٹ میں، روشنی میں لے جاتا ہے. والذین کفروا. اب اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ اولیاؤہم الطاغوت. ان کا جو ولی ہے وہ کون ہے، طاغوت. وہ طاغی قوتیں یا لوگ جو بیسیکلی کیا کرتے ہیں، اللہ کی حدود شکنی کرتے ہیں، سرکش اور باغی لوگ. وہ اور پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو کچھ فطری نور ان کے اندر موجود بھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ اس انسان کو لے جاتا ہے، اور اس کو کیا ہوتا ہے، اللہ کی صراط مستقیم سے الگ کر دیتا ہے. اور نتیجتاً ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور یہی لوگ کیا ہوتے ہیں، النار میں اصحاب النار بن جاتے ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اگر آپ یہ جو بات پھر ہم وہی اس میں جاتے ہیں واپس کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی جانور کی بھی اگر آپ مثال لیں تو اس کے بچے بھی اپنی ماں کی طرف لپکتے ہیں خطرے کے وقت. انسانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی برائیوں سے، یعنی جس مشن کے لیے انسان جب اٹھتا ہے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، حق کو اجاگر کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کو جو اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے منفی پہلو ہیں ان سے بچنے کا کہا گیا، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا کہا گیا. ساتھ ہی وہ تاریکی، نا امیدی، انسرٹینٹی جس میں اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی راستہ نہیں صحیح طرح سے دکھائی دے رہا ہوتا،
اس میں اللہ تعالیٰ اسے حوصلہ دے رہے ہیں کہ میں تمہارا ولی ہوں اس سارے سفر میں، میری پناہ میں آ جاؤ اور میں تمہیں لے کے اسے ضرور نکال کے روشنی میں لے جاؤں گا. اور اسی طرح سے جو اگلی والی آیت ہے فَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور فرام دا ایول آف آل ہیومن بینگز بینٹ آن occult endeavors. یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ اس آیت سے منسوب جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ شاید کوئی پڑھنے والی یا جادو یا تعویذ کرنے والی خواتین کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ جو روح المعانی میں بھی اور دوسری جگہ پہ ہمارے جو بڑے بڑے ٹرانسلیٹرز گزرے ہیں ابتدائی دور کے، جیسے زمخشری کا نام لیتے ہیں یا اور لوگوں کا نام لیتے ہیں، روح المعانی میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یہاں پہ فن نفاساتی صفت الانفس کی بات ہو رہی ہے، نفوس کی بات ہو رہی ہے. یعنی نفس، کیونکہ خود بھی جو لفظ ہے وہ فیمیل معنی میں آتا ہے، یعنی نفس کو بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو یہاں پہ خالی عورتیں مراد نہیں ہیں نفاسات سے، یہاں پہ وہ تمام ہیومن بینگز یا انسان مراد ہے جو کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو منفی ہیں، جو کہ جادو ٹونا بھی ہو سکتی ہے یا شرارتیں یا رکاوٹیں پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے، ان معنوں میں جو انسانوں کے لیے جو ایمان والے ہیں یا جو اللہ کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کے مشن کو آگے لے کے بڑھنے والے ہیں، ان کی راہ میں پیدا کی جاتی ہے. اور وہ سہارا لیتا ہے ان نیگیٹو چیزوں کا ان کو روکنے کے لیے. یہ شیطانی عمل ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ پورا ایک شکل نکل کے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں شاید ہمیں کہ پہلے ابتدائی دور میں کیا ہوتا ہے، جب جماعت کوئی بھی اٹھتی ہے یا کوئی بھی انسان اٹھتا ہے اس کو ایک پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں انسرٹنٹی. اور جب وہ آگے سفر کرنا شروع کرتا ہے اور بڑھنا شروع کرتا ہے تو انسان کیا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں آنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے آگے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کیا کرتے ہیں نفاساتی فی العقد، یعنی وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اسلام کی جماعت کے راستے میں یا مومنین کے راستے میں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تو میری پناہ میں آ جائے، میں ان کا خود ہی خیال کر لوں گا. اور میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اثر کر دیتا ہے جادو ٹونا، تو یہ بالکل اپنا خیال ذہن سے نکال. جیسے آپ 2:102 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ اگر کھول بھی لے ساتھ میں، یہ چیز صرف بیان کی جا رہی ہے اس بندے کی برائی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ بتایا بھی جا رہا ہے نا، یہ جو ان کی حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس بندے کے گناہ کو بیان کیا جا رہا ہے جو یہ کرتا ہے. یہ کہیں نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. یہ 2:102 میں ایک واقعہ ہے. 20 نمبر پیج. جی پہلے نکال لیجیے 20 نمبر پیجز. یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جتنا معاملات ہیں انہوں بنیاد بنا دے جی ان کی حقیقت کو ذرا سمجھ لینا بھی ہے. لائٹ پلیز آن کر لیجیے گا، پیچھے سے لائٹ آن کر لیجیے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ and follow that which the evil ones used to practice during. بلکہ میں ایک چاہوں گا ذرا اوپر سے اگلی پہلی والی آیت بھی پڑھ لیجیے کیونکہ وہ کنٹینیو ہو رہی ہے اوپر سے بات. یہ ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کا جو پہلی امتیں تھیں ان کا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. And when there come unto them an apostle from God, جب بھی ان قوموں کے پاس اللہ کا کوئی رسول آتا تھا confirming the truth already in their possession، جو ان کے پاس پہلے سے موجود اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایت ہوتی تھی اس کو کنفرم کرتے ہوئے، تو کیا کرتے تھے some of those who were granted revelation aforetime، یعنی جن کو پہلے دی گئی تھی کتاب، ان میں سے کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیتے. یہ اس زمانے میں بھی جب اسلام بھی آ رہا تھا تب بھی وہاں پہ اہل کتاب کا یہی رویہ تھا
یہود کے ساتھ بھی یہی تھا کہ حالانکہ ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کے پاس آ چکی تھی، قرآن اس کی تصدیق کے لیے آیا تھا، لیکن وہ یہی کرتے تھے کہ انہوں نے ان کو انکار کر دیتے تھے اللہ کی تعلیم کا. اور آگے بیان کیا جا رہا ہے انہی کا رویہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ شَيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان. اینڈ فالو، وہ کیا کرتے تھے کس کو؟ فالو دیٹ وچ دا ایول ونز یوز ٹو پریکٹس ڈیورنگ سلیمان علیہ السلام's رائن. اور وہ اس کی اتباع کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں شیاطین پریکٹس کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اچھا وہ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ فار اٹ واز ناٹ سلیمان ہو ڈینائڈ دا ٹروتھ، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. جیسے بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ شاید وہ سلیمان علیہ السلام کی پریکٹسز کیا کرتے تھے جادو جادو ٹونے کی. یہاں اللہ نے صاف کر دی بات کہ سلیمان علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ کون کرتے تھے؟ بٹ دوز ایول ونز، وہ شیاطین جو کیا کرتے تھے؟ ڈینائڈ اٹ بائی ٹیچنگ پیپل سورسری. وہ لوگوں کو کفر کرتے تھے بائی ٹیچنگ، جو نارمل انسان ہوتے تھے ان کو سحر سکھا کے وہ کیا کرتے تھے؟ کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے. ہاں جی ہاں جی ان کے دور میں کچھ یا شیاطین صرف لوگ کیا کرتے تھے یہ عمل. وہ خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول سے یہ منسوب نہیں کرنی چاہیے بات، جس طرح یہ بنی اسرائیل کرتے تھے. وما، اور کیا کرتے تھے؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اینڈ دیٹ وچ ہیز کم ڈاؤن تھرو دا ٹو. یہاں پہ اب جو ملکوت ہے، یہاں پہ لفظ ہے ملکین کا. جی ملک جو ہوتا ہے یہاں پہ جو عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے، مروجہ ترجمہ جو ہے اس میں فرشتوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے. ملک جو ہے بادشاہ کو بھی کہتے ہیں. تو وہ بابل کے اندر، اب یا آپ اس کو بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لغت میں دونوں ترجمے آئے. آپ ان کو بادشاہوں کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو بادشاہ تھے، کوئی ہاروت یا ماروت، یا چلیں آپ ان کو ملائکہ یا فرشتوں کے معنوں میں بھی کہہ لیں. جو کیا کرتے تھے؟ یہ چیز سکھایا کرتے تھے. لیکن وما یعلمان من احد حتی یقولا، جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے یا بتا دیتے انما نحن فتنۃ، کہ وی آر بٹ اے ٹیمپٹیشن، ہم کیا ہیں؟ برائی کی فتنہ ہے، برائی کا. فلا تکفر، مگر تم لوگ کیا کرو؟ کفر نہ کرو. ان کو وارن کرتے تھے، یعنی ان گناہ کرنے والے شخص کو جو خود یہ چیزیں کر کے گناہ کر رہا ہوتا تھا، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا تھا، کسی برائی کے لیے یہ کام سیکھنا چاہ رہا ہوتا تھا، ان کو وارن کرتے تھے. فَتَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ. مقصد کیا ہوتا تھا ایسے لوگوں کا جو اس سحر سیکھنا چاہتے تھے؟ اینڈ دے لرن فرام دیز ٹو، وہ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈسکارڈ بٹوین اے مین اینڈ ہز وائف. کس طرح اس کے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں ایک تفرقہ ڈالا جائے، جھگڑا ڈالا جائے. بٹ ویئر ایز دے کین ہارم نن، یہ آگے جو اگلی بات کی جا رہی ہے، وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی. جتنا مرضی آپ جادو ٹونا سیکھ لیں، جو مرضی آپ کر لیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، بٹ ویئر ایز دے کین ہارم نن دیر بائی سیو بائی گاڈز گریف. اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. جتنا مرضی آپ یہ حرکتیں کرتے رہیں، سیکھتے رہیں ایسی چیزیں اور اٹیمپٹس کرتے رہیں لوگوں پہ، آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کی مرضی کے برعکس آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. اس کے قانون کے مطابق ہی نقصان. تو وہی جو ہم نے پچھلی 113 نمبر سورہ میں بھی جو بات کی جا رہی ہے، یہ اس بندے کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور آگے اس کا انجام بھی آپ اسی آیت میں آپ دیکھ لیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ دیا ہے، اس بندے کا بتا دیا ہے جو یہ کام کرتا ہے کہ they acquire a knowledge that only harms themselves. ان کا علم صرف انہی کو نقصان پہنچاتا ہے.
جو سیکھ رہا ہے اس مقصد کے لیے، غلط مقصد کے لیے، اس کا علم اسی کو نقصان پہنچاتا ہے اینڈ ڈزنٹ بینیفٹ دیم، اور انہیں کوئی نفع نہیں پہنچاتا. آلدو دے نو، یہ وہ بات جانتے بھی ہیں، انڈیڈ دیٹ ہی ہو ایکوائرز دس، جو بھی یہ علم حاصل کرے گا اس کو بتایا جا رہا ہے، شیل ہیو نو شیئر، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ان دا گڈ آف دا لائف ٹو کم، آخرت کی زندگی میں. فار وائل انڈیڈ از دیٹ فار وچ دے ہیو سولڈ دیئر اون سیلفس، وہ کام انتہائی برا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالے. ہیڈ دے بٹ نون اٹ، کاش وہ یہ بات جان لیں. تو وہاں جو 113 میں اگر ہم واپس چلیں، یہ جو بات کی بھی جا رہی ہے، پھر ایمان والی جماعت کو، مومنین کو اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے تسلی دے رہے ہیں کہ ان کا جو بھی ان کا برا فعل ہے، جو بھی یہ گنہگار لوگ ہیں، جو بھی یہ کرتے ہیں، ان کی برائی سے بھی آپ کیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اور آخر میں جو اگلی بات ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی وہی بات کہ جب وہ جماعت اپنا سفر طے کرتی ہے، رکاوٹوں کو عبور کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، نیچرل بات ہے کہ ان کی کامیابی کو دیکھ کے حاسد پیدا ہو جاتا ہے اور حسد کرنے لگتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان حاسدوں کی حسد سے، ان کی برائی سے آپ دوبارہ اللہ کی پناہ میں آئیں. اور میں چاہوں گا اس چیز کے لیے نا ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے سامنے نمونہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا جو سفر تھا گزرا، کہاں سے وہ گزر کے صحراؤں میں گزر کے سفر کر کے خاک کی لسان میں ہمارے کہتے ہیں نا محاورتاً کے وہ چھان کے یعنی جگہ کر کے، کہیں پہ انہیں بکریاں چرانی پڑی، کہیں انہیں سیراب عبور کرنے پڑے، اور ایک بڑی طویل سفر کے بعد وہ واپس اپنا مشن پہ گئے دوبارہ فرعون کے پاس. اور وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جماعت کو اکٹھا کیا، منظم کیا، ان کو کس طریقے سے ان لوگوں نے اتنا سکسیسفل بنایا کہ فرعون شدید حسد کا شکار ہو گیا. کتنی رکاوٹوں کو انہوں نے عبور کیا وہاں رہتے ہوئے. اور میں چاہوں گا اب ذرا اگر 23 نمبر یہ سورہ شورا 26 نمبر ہے جی، اس کی 60 نمبر اگر آیت میں اس کی کلمینیشن بتائی اللہ تعالیٰ نے، اس کا کلائمیکس بتایا ان کی موومنٹ کا. 60 سے پڑھ لیتے ہیں. 60 جی، سورہ شورا جی. جب بالکل جو حاسد جو تھا فرعون اور اس کے ساتھی، جب وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئے نا، تو انہوں نے کیا کیا، ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں. اور پھر کیا کیا، اس مقصد کے لیے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے صبح کے ٹائم، یہ آیت نمبر یہ واقعہ اب چل رہا ہے، فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِكِينَ، وہ انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب آپ نکلیں، اور وہ کیا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے ان کا صبح کے وقت کیا کر رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. ابھی ذرا آپ لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ کیا ہوا. اینڈ ایز سون ایز دا ٹو ہوسٹ کیم ان سائٹ آف ون انادر، دو جو گروہ تھے جب وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اس طرح ہوا کہ آمنے سامنے آ گئے یا قریب سے دیکھنے لگے. کہیں جو ان کے ساتھی تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے لیے تو بڑی مایوسی کا عالم تھا، ان کے لیے تو ظلمات تاریکی والا عالم ہو گیا نا، وہ یہ پھنس گئے. یا لفظ جو یوز ہوا ہے نا اصحاب موسیٰ نے، انہوں نے کیا کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. انہوں نے کہا کہ مدرکون ہوتا ہے یہاں پہ، خیر انہوں نے کہا بیہولڈ وی شیل سرٹنلی بی اوور ٹیکن، ہم تو مارے گئے، ایسا لفظ کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو اب یقینی طور پہ مارے گئے. ان کی حالت یہ ہو گئی اصحاب موسیٰ کی. لیکن آپ اگلی بات سنیں، نبی کا اگلا بات سنیں. قالا کلا، رسول نے یہاں سے کیا جواب دیا، قالا کلا. عربک میں قالا کلا، کلا جو لفظ ہے نا اسے کہتے ہیں ایمفیٹک نو، ہرگز نہیں. یہ ایمان تھا. مطلب آپ قوم کا ایمان بھی دیکھ لیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور رسول کے ایمان کی بھی آپ کو سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کیا جواب دیا، کس بنیاد پہ بات کی، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے
وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا، کوئی نہ کوئی رستہ دکھائے گا. رب الفلق، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا جو بات ہو رہی ہے کس کی پناہ میں کہا جا رہا تھا کہ رب الفلق، اس رب کی آپ پناہ میں آ جائیں. اور یہاں پہ وہ نبی جو ہیں اسی کی پناہ کا ذکر کر رہے ہیں. انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، اور ساتھ ہی کیا ہوا، اسی وقت موسیٰ کی طرف وحی آئی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ سمندر پر یا وہ جو دریا تھا اپنے عصا کو مارو. یا اس کا مطلب یہ بھی ہے، خیر اسی میننگ کے ساتھ چلتے ہیں. اب آگے ذرا دیکھیے گا اس ماننے کے عمل میں کیا ہوا. فن فلقا، یہ دوبارہ سے لفظ آ رہا ہے، کیا ہوئے، فن فلقا، انفلاق ہو گیا. فکانا کلو فرقن کالطود العظیم، اور وہ کیا ہوا کہ وہ جو پانی تھا وہ دو بڑے بڑے حصوں میں تبدیل ہو گیا، بٹ کے فلق ہو گیا. وہ اس کے پھٹنے سے فن فلقا، وہ پانی جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ وہ اب ذرا بار بار وہ ذہن میں لائیں کہ وہ اللہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے، ظلمات سے نکال کے روشنی میں مل جاتا ہے، یا دن کو نکالتا ہے پھاڑ کے. تو یہ بھی اس وقت اللہ نے کیا کیا، ایک ہوپ لیس سچویشن میں جب وہ قوم کہہ رہی ہے ہم مارے گئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دریا پھاڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ کرتا ہے اللہ. آپ کا اگر ایمان ہے اس پہ، اگر آپ اس کی پناہ اختیار کرتے ہیں. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، اور وہ لوگ جو تھے اس کی زلف کے ان کے قریب ہو گئے، یعنی بالکل قریب پہنچ گئے ان کے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور جو پیچھے والا جو گروہ آ رہا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. تو یہ ہے، یہاں پہ میں صرف اس کی پکچر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس سورہ میں بھی یہی ہمیں من حیث القوم بھی، مسلم امہ کو بھی اور ایز انڈیویجول بھی ہمیں یہی لیسن دیا جا رہا ہے کہ ہم اس رب کی پناہ اختیار کریں. جزاک اللہ.